السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے عاقبت ناندیش۔ ڈوبتا سورج کبھی ابھرتے سورج کی ضمانت نہیں دیتا۔ یہ تو بس انسان کے اندر بسی ایک خوش فہم دنیا اسے آنے والے کل کی امید دلاتی ہے، مگر اس کے بھروسے پر کوئی غلطی پہ غلطی کرتا جائے کہاں کی عقل مندی ہے۔ وہ بھی عقل کے اسی ہیر پھیر میں مبتلا، جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس پر دنیا کے بھید کھلتے جا رہے تھے۔ ابتلا کے اس دور میں کچھ دور اندیشوں کا قصہ۔ ساری کہانیاں 4 دائروں کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ کہانیاں سبق دیتی ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں۔ انسانی رشتے اور سارے جذبے ان کہانیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پرانی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کو آج کے حالات اور ماحول کے تحت تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج زندگی کے مسائل کل سے کہیں زیادہ اور پیچیدہ اور حیرت انگیز ہو گئے ہیں۔ فرحاد علی ایک ایسا انسان تھا جس کو زندگی نے سوائے مفلسی اور پریشانی کے اور کچھ نہیں دیا تھا۔ اس نے کئی طرح کے کاروبار کیے اور ہر کاروبار ناکام ہوتا چلا گیا۔ فرحاد علی کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا کہ وہ ہر مصیبت کی گھڑی میں خدا کو یاد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ جب ایک بار بہت زیادہ ایمرجنسی ہو گئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گھس گیا۔ جماعت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانے لگا، یا مولا میری پریشانیاں دور فرما دے، تیرا بہت احسان ہوگا، کیونکہ میں اپنی زندگی سے عاجز آ چکا ہوں، اب مجھے موت ہی دے دے۔ اس وقت کسی طرف سے ایک آواز آئی، ہم نے تیری فریاد سن لی ہے، تجھے بہت جلد موت مل جائے گی۔ فرحاد علی نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھا دیے، مولا میں نے ابھی ایک آواز سنی ہے جو ظاہر ہے تیری آواز نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت عاجز آ چکا ہوں۔ دوسری بار پھر آواز آئی، تیری دعا قبول ہونے والی ہے، ٹھیک 5 منٹ بعد تجھے موت آ جائے گی۔ فرحاد علی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز اس کے لیے اوپر ہی سے آئی ہے۔ اس نے فوراً اپنا پینترا بدلا، دیکھ مولا کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو میری ہر دعا قبول ہی کر لے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں دعاؤں کے سوا۔ میں ایک مفلس آدمی ہوں، بس میری مفلسی دور کرنے کی ترکیب بتا۔ ٹھیک ہے، پھر آواز آئی، ہم نے تیری موت ٹال دی، اب تو موت کے فرشتے کو دیکھ سکے گا۔ جس کے سر پر موت کا فرشتہ دکھائی دے سمجھ لینا کہ 2-4 دنوں میں وہ مرنے والا ہے۔ فرحاد علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تحفے کو اپنے لیے زحمت سمجھے یا رحمت۔ بہرحال مسجد سے اٹھ کر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات خلیفہ نذیر سے ہو گئی۔ اس نے خلیفہ سے ادھار لے رکھا تھا اور خلیفہ جب بھی فرحاد علی سے ملتا تو اس کی بے عزتی کر کے رکھ دیتا۔ ابھی خلیفہ فرحاد علی کو پکڑنے ہی والا تھا کہ اسے خلیفے کے سر پر ایک سفیدی منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ موت کا فرشتہ ہو سکتا تھا۔ معمول کے مطابق خلیفہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ہاں اب بتا میرے پیسے کب دے رہا ہے؟ ایک وعدہ کرنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ ٹھیک ہے 3 دنوں کے بعد۔ فرحاد علی نے بڑے اطمینان سے بتا دیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، خلیفہ غصے سے بولا۔ دیکھو خلیفہ، میں نے شاید پہلی بار اپنے اطمینان کے ساتھ ایک ٹائم بتا دیا ہے، اس سے پہلے یہی کہا کرتا تھا کہ بس جیسے ہی ہوں گے دے دوں گا۔ اپنے ایمان سے کہو، کبھی ایسی بات کی میں نے؟ نہیں۔ خلیفہ نے نرم ہو کر اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو کبھی نہیں کہا، تو بس بھروسہ کرو مجھ پر۔ خلیفہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ موت کا فرشتہ بددستور اس کے سر پر منڈلا رہا تھا، اور دوسری شام ہی خلیفہ کی اچانک موت ہو گئی۔ فرحاد علی کے لیے یہ بہت زبردست خبر تھی۔ خدا نے اسے ایک بہت بڑی قوت دے دی تھی۔ اگر وہ سلیقے اور ہوشیاری سے کام لیتا تو اس کے وارے نیارے ہو سکتے تھے۔ وہ کئی دنوں تک سوچتا رہا کہ آخر اس قوت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ بالآخر کئی دنوں کی سوچ و بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ سید نگر کے اس شہر سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرا شہر تھا۔ اس شہر میں فرحاد علی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے یہاں ایک دکان کرائے پر لے لی اور ایک بڑا سا بورڈ لگوایا،
جس پر لکھا تھا حکیم چٹکی دھمال پور والے۔ دھمال پور نام کی کسی جگہ کے بارے میں اس نے کسی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ وہاں بہت سے حکیم پیدا ہوئے ہیں، بس وہ بھی دھمال پوری ہو گیا۔ اب اس کا پورا نام تھا حکیم فرہاد علی دھمال پوری۔